السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم ناظرین اکرام، حضرات و خواتین، آج ہم آپ تمام لوگوں کے سامنے جو عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں اور جس مسئلے پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے وہ مسئلہ بہت اہم ہے اور بہت ہی ذمہ داری والا مسئلہ ہے۔ عنوان یہ ہے کہ ایک بہتر ملک کے لیے، ایک بہترین ملک کے لیے عوام کو کیسا ہونا چاہیے، عوام کیسا کام کرے کہ جس کے ذریعے سے ایک بہترین ملک جو ہے تشکیل پائے۔ دیکھیے، بات ایسی ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کسی بھی ملک کے لیے وہ مسئلہ ہے امن سکون کا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ پوری دنیا پہ آپ نظر کر لیجئے، جو ملک اپنے ملک کے اندر امن سکون کو قائم رکھے ہیں وہ ملک ترقی کر رہا ہے اور اونچے اونچے درجات کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑی جو دولت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امن اور سکون کی دولت۔ امن سکون آئے گا کیسے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا ملک یعنی ہندوستان، انڈیا، چونکہ میں انڈین ہوں، ہندوستانی ہوں، تو اس لیے اپنے ملک کے بارے میں بات کروں گا آپ سے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا ملک امن سکون میں رہ رہا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ یہ حقیقت ہے، بھلے یہ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے کہ ہمارا ملک امن سکون میں نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارا ملک پوری دنیا کا گرو ہے، جسے وشو گرو کہا جاتا ہے، یہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔ ہو جائے، اللہ کرے کہ ہو جائے، ہم دعا کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ وشو گرو ہو چکا ہے، ایسا نہیں۔ ہمارے ملک کے اندر غریبی نہیں ہے، سب لوگ بہت ہی اچھے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ اس ملک کی غریبی کا احساس رپورٹ پڑھ کے نہیں سمجھ میں آتا تھا، اور اس ملک کے اندر جو بھی غربت ہے، کھانے پینے کی کمیاں تھیں، وہ تمام کے تمام چیزیں ہم لوگوں کو رپورٹس اور اخبار اور نیوز وغیرہ پڑھ کر کے، سن کر کے نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ لیکن ابھی لاک ڈاؤن نے جو ہمارے سامنے تصویر پیش کی ہے، اس سے ہم اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس کس طریقے سے جو ہے غریبوں کو نقصان پہنچا ہے، کتنا انہیں تکلیف ہوئی ہے، اور پھر سے انہیں ان کے مقام تک پہنچانے کے لیے کتنے سال لگیں گے، اور پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ حالات کب واپس آئیں گے، کیسے حالات بہتر بنیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کوئی دنیا میں بتا نہیں سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم تمام لوگوں کے سامنے ہیں، تو اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سب کو کھانا دے دیا، سب کو پانی دے دیا، یہ بھی ہم لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اپنی پیٹھ خود تھپ تھپاتے ہیں، اپنی خوشی اور اپنی جو ہے تو تعریف خود سے کرتے رہتے ہیں، جسے کہتے ہیں منہ میاں مٹھو بننا، تو یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت دور ہے۔ کیسے ہم اپنے ملک کو بہتر سے بہتر بنائیں، کس طریقے سے ہم اپنے ملک کو اونچائیوں تک لے کر کے جائیں، اس کے لیے امن سکون شرط ہے۔ یہ بہت بڑی شرط ہے، بہت بڑی کنڈیشن ہے۔ امن سکون اگر نہیں رہے گا، ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے ملک کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہسٹری دیکھ لیجئے، تاریخ دیکھ لیجئے، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ جب امن سکون قائم ہوگا تبھی جو ہے آپ کا ملک یا ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں امن و سکون کیسے قائم کریں، ہم اپنے ملک میں کیسے عدل اور انصاف قائم کریں، اس کے لیے ذمہ داریاں ہیں۔ مالک کی ذمہ داری اور غلام کی ذمہ داری، دونوں ذمہ داری جب مل جاتی ہے اور دونوں اپنی اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہت اونچائی تک آدمی جا سکتا ہے، چاہے ملک کی شکل میں، چاہے گھر کی شکل میں، چاہے کمپنی کی شکل میں، جہاں کہیں بھی چلانے والے یعنی حاکم مالک اچھے ہوں، اور اسی طریقے سے جو حاکم اور مالک کے انڈر میں وہ اچھے ہوں، تو بہت بہترین طریقے سے ملک چلے گا۔
या कंपनी या घर चलेगा। हम चूंकि यहां मुल्क की बात कर रहे हैं, लिहाजा इसी पर हमारा जहन जो है मरकूज रहेगा इंशाल्लाह। तो अवाम को भी अच्छा होना है और हाकिम को भी अच्छा होना है। अब कोई हाकिम अगर खड़ा हो जाए स्टेज पर और खड़ा होकर के अपने ही मुल्क के बाज लोगों के खिलाफ जहर उगले, अपने ही मुल्क के बाज लोगों के खिलाफ धमकियों जैसे अल्फाज इस्तेमाल करे, उनके ऊपर ऐसी सी कार्रवाई करने की बात करे जो कि ना तो इंसानियत के नाते सही है और ना ही एक हाकिम की शायान शान है, तो जरा बताइए उस मुल्क के अंदर नफरत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जिस मुल्क के अंदर हाकिम तो ऐसा काम कर ही रहे हैं, अवाम का एक बहुत बड़ा तबका भी ऐसा काम करे, तो आप बताइए उस मुल्क के अंदर नफरत पैदा होगी या उसके अंदर मोहब्बत पैदा होगी? एक बहुत बड़ी कौम जो हिंदुस्तान के अंदर मुल्क के अंदर रहती है, इस मुल्क से मोहब्बत करती है, चैरिटी करती है, डोनेशन करती है, खिलाती है पिलाती है गरीब फकीर को, हर काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको बात बात पर ताना देते हैं, उसको पाकिस्तानी बताते रहते हैं, देशद्रोही बताते रहते हैं, उसके बारे में नाजिबा कलिमात इख्तियार करते हैं, कभी उसको कटुआ कह करके बुलाते हैं, कभी जो है इस तरह के अल्फाज, बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कभी उसको मियाँ कह करके जो है उसकी तौहीन करते हैं, कभी मुल्ले, और कभी कभी तो बड़े बड़े बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये सब अल्फाज जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये जाहिलों की तरफ से नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों की तरफ से हो रहे हैं। ये काम करने वाले बड़े बड़े लोग हैं और ये कहना गलत नहीं है, बिल्कुल साबित बात है कि जब हुकूमत इन लोगों को अपने दायरे में रखेगी और हुकूमत का हाथ इन लोगों के ऊपर होगा, जरा बताइए ऐसे मुल्क के अंदर अमन सुकून कैसे कायम हो सकता है? कैसे, जब अमन सुकून कैसे कायम हो सकता है जब आप एक दूसरों के दिलों की नफरत को खत्म कर देंगे? एक मुसलमान जो है जब हिंदुस्तान किसी बुरी मुसीबत में फंसता है तो एक इंडिया का यानी हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क के लिए दुआएं करता है। हम लोग खाने काबा जाते हैं, मदीना जाते हैं, मक्का जाते हैं, वहां पर भी हम लोग इस मुल्क की खैर खाही के लिए दुआ करते हैं, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की बका के लिए दुआएं करते हैं। हम लोग कभी भी पाकिस्तान के लिए दुआएं नहीं करते। इंसान होने के नाते सारी दुनिया के इंसान को अल्लाह ताला खुश रखे, ये हमारी तमन्ना है। अगर ऐसा नहीं है तो ज़रा आप बताइए, जब पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा एक स्कूल में कुछ टेररिस्ट लोगों ने फायरिंग की थी, कई बच्चे उसमें शहीद हो गए थे, कई बच्चे उसमें मर गए थे, तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने शोक सभा रखी गई थी। किस मुल्क के अंदर हुआ था? पाकिस्तान के अंदर। बच्चों को मारा गया था, स्कूल के अंदर घुस करके हमला हुआ था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मर गए, खत्म हो गए, इस दुनिया से चले गए। उसकी शोक सभा इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर हुई। क्यों हुई? एक इंसानियत का रिश्ता होता है, कितना भी आपस में दुश्मनी होती है लेकिन एक इंसानियत के रिश्ते के नाते लोगों का जुड़ाव एक दूसरे से होता है। तो इस नाहिए से हम ये तमन्ना करेंगे, ख्वाहिश करेंगे पूरी दुनिया के इंसान अच्छे से रहें, खुश रहें और आबाद रहें। लेकिन हम ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो जाए, हिंदुस्तान को कोई नजर तक लग जाए, और अगर हिंदुस्तान का कोई दुश्मन है तो हम उस दुश्मन की कभी भी तायीद नहीं कर सकते। हम लोग ऐसा करते हैं लेकिन इसके बावजूद हम तमाम लोगों को क्या क्या अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग हमें देशद्रोही कहते हैं, लोग हमारे ऊपर यकीन नहीं करते, हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बड़े बड़े लीडर खड़े होते हैं अपने स्टेज पर और खड़े होने के बाद जो है ख़ास मजहब को निशाना बनाते हैं। कभी उनकी अजान का मसला उठा लिया, कभी जो है उनकी नमाज का मसला उठा लिया, कभी जो है तो तबलीगी जमात का मसला उठा लिया, और उसी पर चर्चाएं चल रही हैं, उसी पर डिबेट हो रही है। हत्ता कि नफरत इस कदर बढ़ जाती है कि सब्जी वालों को लोग मार करके भगा देते हैं। एक दाढ़ी टोपी वाला चल रहा है रास्ते में, उसको जो है मार करके भगा दे रहे हैं। आप जरा बताइए ये माहौल हिंदुस्तान के हक में अच्छा है या ये माहौल हिंदुस्तान के हक में बेहतर नहीं है? आप खुद बताइए। ये डिवाइड की पॉलिसी कौन खेल रहा है? मुसलमान खेल रहे हैं। सारा काम जो है हम तमाम लोगों के ऊपर जुल्मन हो रहा है, लेकिन हालात ये है कि हम तमाम लोगों को ही तरह तरह से जो है हर किस्म की बुराइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुल्क किस तरीके से अमन सुकून की तरफ जा सकता है, दोनों की जिम्मेदारियां हैं। मुल्क हाकिम और अवाम से मिलकर के बनता है। अवाम में तरह तरह के लोग आते हैं,
सरकारी अधिकारी भी आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आते हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी निभाना है। मीडिया, जिसको डेमोक्रेसी का एक खंबा कहा जाता है, डेमोक्रेसी का एक खंबा कहा जाता है कि चौथा खंबा है, चौथा पिलर है ये, उसको अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। इसी तरीके से रिलीजियस पर्सन जो हैं, चाहे किसी भी मजहब के हों, उनको अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा और आवाम को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। जब ये सारे के सारे लोग मिलकर के अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, प्यार मोहब्बत बांटेंगे, फेक न्यूज से दूर रहेंगे, तो ऐसी सूरत में मुल्क जो है तरक्की करेगा, आगे जाएगा। वरना हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। आप मत मानिए, हम ना माने, हमें अपने मुल्क के बारे में इस तरह की बात करना कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये हकायक हैं और इस हकायक को हमें ही देखना पड़ेगा और हम ही को देख करके जल्द से जल्द इसमें सुधार लाना पड़ेगा। लोग बाहर के हमारे ऊपर उंगलियां उठाएं, दूसरे मुल्क के लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएं, दूसरे मुल्क के लोग हमें सही करने की नसीहतें करें और हमें सीधे रास्ते पर लाने के लिए बातें करें, डिबेट करें दूसरे मुल्क के अंदर, ये अच्छी चीज नहीं है। हम अपनी ही जिम्मेदारी निभा लें, अपने ऐब को हम खुद देख लें और अपने ऐब की इस्लाह कर लें, इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम चाहते हैं तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। लिहाजा मैं आपके सामने आवाम की जिम्मेदारियां भी बता रहा हूं। एक आवाम की जिम्मेदारी क्या है, इस्लामी ममालिक के पस मंजर में मैं यहां पर बात कर रहा हूं, लेकिन ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं गैर मुस्लिमी ममालिक में भी लागू होंगी। अगर मुसलमान रह रहा है तो ऐसी सूरत में वहां के हाकिमों के ताल्लुक से उसके ऊपर ये चंद जिम्मेदारियां आयद होंगी। चुनांचे सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि वत्ताअतुल अइम्मा वाजिबा इल्ला फी मासियतिल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी में किसी हाकिम की बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की बात हाकिम नहीं कह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के शरीयत के दायरे में रह करके हाकिम बात कर रहा है, तो उसकी बात मानी जाएगी, वाजिब है। उसकी बात किसी भी सूरत में ठुकराई नहीं जाएगी, बल्कि उसकी बात हर हाल में मानी जाएगी। चुनांचे इस सिलसिले में बहुत सारी अहादीस मौजूद है, मैं आपके सामने पढ़ करके सुनाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वमन युतिल अमीर फ़क़द अताअनी, कि जो इंसान अपने अमीर की इताअत करता है तो उसने मेरी इताअत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसने मेरी इताअत की। वमन यासिल अमीर, और जो आदमी अमीर की नाफरमानी करता है, फ़क़द असानी, तो उसने मेरी नाफरमानी की। जो अमीर की बात मानेगा वो मेरी बात मानता है, जो अमीर की नाफरमानी करता है वो मेरी नाफरमानी करता है। अमीर का मतलब रिच नहीं, पैसे वाले नहीं, अमीर अरबी में कहते हैं हाकिम को। तो ये आप कह सकते हैं कि ये हदीस तो मुसलमानों के लिए, लेकिन गैर मुस्लिमों पर भी ये फिट होगी। क्यों इस एतबार से फिट होगी? क्योंकि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला ताअत फी मासियतिल खालिक इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, नेकी के काम में किसी की भी बात मानो, किसी की भी बात नेकी के काम में मान लो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में दुनिया की किसी की भी बात मत मानो। इसमें सब मुश्तरक है, सब कॉमन है, चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, सब मुश्तरक है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। इसी तरह से एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अलल मरइल मुस्लिम अस्समा वत्ताअ, कि एक मुसलमान के ऊपर जो चीज बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर डाल दी गई है, वाजिबी दायरे में डाल दी गई है, फर्ज के दायरे में डाल दी गई है, वो ये कि उनको चाहिए कि वो अपने अमीर की सुने और उनकी इताअत करें। फीमा अहब्बा औ करिया, चाहे उनको पसंद हो चाहे ना पसंद हो। इल्ला युअमर बिमासिया, सिवाय ये कि उनको नाफरमानी के बारे में कहा जाए, अल्लाह की नाफरमानी के ताल्लुक से कहा जाए, तो ऐसी सूरत में फला समा वला ता, उनकी बात नहीं मानी जाएगी, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। अब हमें समझ में आ जाए कि हमारा हाकिम जो है हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, बहुत बड़ी साजिश कर रहा है हमारा हाकिम, और अंदर अंदर कुछ और खिचड़ी पका रहा है जो कि बाहर थोड़ी बहुत आ चुकी है और उसका एहसास हो गया है। जैसे एनआरसी और ये जो नए सिरे से एनपीआर कराना चाहा गवर्नमेंट ने, ये सब चीजें। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने ऊपर से भी बोल दिया कि देखो थोड़ा सा संभल करके रहो और तुम इस तरह का काम मत करो। हमारे मुल्क के अंदर इतनी बड़ी मुसीबत आफत क्यों आई है? यही लोगों का हक मारने की वजह से, लोगों को बिला वजह परेशान करने की वजह से। इस कदर परेशान कर रहे हैं लोगों को, इस कदर परेशान कर रहे हैं, इस कदर लोगों के हुकूक को पामाल कर रहे हैं। डिटेंशन सेंटर, ये सेंटर वो सेंटर, एक एक घुसपैठिया को निकाल करके बाहर करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। फिर घुसपैठिया की तारीफ पूछी जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मुसलमान फंस रहा है। तो ये सब चीजें जो कर रहे हैं
ملک کے اندر ان تمام چیزوں کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے ملک کو. یہاں کی برکت ختم ہو رہی ہے, یہاں کی خیر ختم ہو رہی ہے. ہم لوگ پالیٹکس کھیل رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر عذاب نازل کر رہا ہے. ہمیں یہ بات کب سمجھ میں آئے گی؟ ہم یہ کب سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر نازل کر رہا ہے عذاب؟ اوپر جو ہمارا خالق مالک رہتا ہے, چاہے آپ اس کو کسی بھی نام سے پکاریں, وہ دیکھ رہا ہے نا, اس کو بھی تو دکھائی دے رہا ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے, زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے. نیچے والوں پر رحم تبھی ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے رحم کرے گا. جب اوپر سے رحم بند ہو جائے گا تو نیچے کوئی رحم نہیں ہو پائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم اللہ. تم زمین پر رحم کرو, دنیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر رحم کرو, اوپر سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا. جب تم رحم کرنا بند کر دو گے تو ایسی صورت میں اوپر والا بھی تمہارے اوپر رحم کرنا بند کر دے گا. اس لیے انسانیت کی نگاہ سے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, جیسے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اسی طریقے سے حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے. اسلامی حکومت ہو, خاص طور سے بغاوت سے بچنا چاہیے. یہ جو ملک تباہ ہوئے, لیبیا, شام اور دیگر جو ملک جو ہے تباہ ہوئے, اس میں بہت بڑی وجہ بغاوت کی بھی تھی. بہت بڑی وجہ بغاوت کی بھی تھی. اگر اس میں خاموش رہ جاتے, صبر کر لیتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے, اچھا حاکم آج نہیں کل مل جاتا. تو بغاوت نے مسلمانوں کو بہت بری حالت میں ڈال دیا. اگر یہ مسلمان بغاوت سے بچ جائیں تو انشاءاللہ العزیز بہت بڑی کامیابی کو پہنچ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت باتیں کہی ہیں. اس میں سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھے تمہارے حاکم وہ ہیں کہ تم ان کے لیے دعائیں کرو, وہ تمہارے لیے دعائیں کریں. وہ تمہارے لیے دعائیں کریں, تم ان کے لیے دعائیں کرو. تم ان کے لیے دل میں اچھے خیالات رکھو, وہ تمہارے لیے دل میں اچھے خیالات رکھیں. اس سے اچھی جو ہے حکومت کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سب سے برے ائمہ, سب سے برے امام, سب سے برے حاکم وہ ہیں جن کو تم گالیاں دو وہ تمہیں گالیاں دیں. وہ تمہارے شر کے لیے کام کرے, تم ان کے شر کے لیے کام کرو. اس سے بری حکومت کوئی نہیں ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیا ہم ان کو ہٹا نہیں دیں گے, ہم ان کو ختم نہیں کر دیں گے, قتال کریں گے, ہم ان سے جھگڑا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ما صلو, نہیں, جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے, جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. یعنی نماز کو جو ہے ایک ڈھال بنا دیا گیا کہ نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کفرن بواحن, یعنی کہ واضح کفر اگر دیکھ لو ان کے اندر, بہت بڑا شر ان کے ذریعے سے آ رہا ہے. یعنی حکومت کر رہی ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ اچھا کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے اندر شر آ گیا, اس کے اندر برائی آ گئی, ایسی برائی آ گئی, ایسی برائی آ گئی, اتنی بڑی برائی آ گئی کہ وہ برائی بالکل کھلم کھلا اور بہت بڑی ہے, اور اس کا جو کفر ہے, جو نافرمانی ہے اللہ رب العالمین کی یا دنیا والوں کے تعلق سے اس کی جو نافرمانی ہے, وہ نافرمانی بہت بڑی کفر اکبر کی طرف جا رہی ہے. اگر اسلامی حکومت ہے تو ہم یہ کہیں گے کفر اکبر, اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے بلکہ عام حکومت ہے, اس میں یہ کہیں گے ہم کہ بہت بڑے شر کی طرف اگر اس کا قدم بڑھ رہا ہے, بہت بڑے شر کی طرف, یا وہ کر رہا ہے, وہ شر پسند کام کر رہا ہے, یا شر پسند وہ بن رہا ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے آپ اس کو نصیحت کیجئے, اس کو بتائیے, اس کو سمجھائیے. ایسی صورت میں آپ اس کو سمجھائیے, اور اگر ضرورت پڑے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اور پیسفل جو ہے آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی لوکتنتر میں بھی اجازت ہے, ڈیموکریسی میں بھی اجازت ہے, اور اسلام میں بھی اجازت ہے. پیسفل پروٹیسٹ آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ ملک کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ہے, یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب اس کے بعد جو ہے ایک چیز اور جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ ان کے ظلم پر کیا کرنا چاہیے. عوام کا کیا کام ہے؟ عوام کا کام یہ ہے کہ جو حاکم ظلم کر رہا ہے اس کے ظلم کے اوپر صبر کیجیے. اس پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, بہت بہترین حدیث ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے اوپر جو ہے اپنے امیر کی اطاعت فرض ہے, اور جو شخص اپنے امیر میں
کوئی قابل کراہت چیز دیکھے، کوئی ایسی چیز دیکھے جو کہ اسے پسند نہیں آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصْبِرْ، اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اگر اپنے حاکم کے اندر کوئی چیز اچھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، اس لیے کیونکہ کوئی بھی شخص اگر اپنے امام سے، امام مطلب حاکم، حاکم کو عربی میں کئی لفظ کہتے ہیں، امیر، امام اور حاکم، بہت سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کہ کیونکہ جو شخص اپنے حاکم سے بغاوت کرتا ہے، اپنے حاکم کو جو بیعت ہے اس بیعت کو چھوڑ کر کے کنارے ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، تو وہ مرے گا، اور ایسی صورت میں مرے گا کہ جاہلیت کی موت اسے نصیب ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے امیر کی اطاعت کیجیے۔ آپ کے امیر کون ہیں؟ آپ کے بڑے، مساجد کے ذمہ داران، مدارس ہیں اس کے ذمہ داران، اور اسی طریقے سے جو جمعیت وغیرہ ہوتی ہے مسلمانوں کی، جو ملی مسائل دیکھتی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی خاص جماعت سے آپ کا تعلق ہے تو اس جماعت کے ماننے والے جو بڑے لوگ ہیں جو ملی مسائل آپ کے دیکھتے ہیں، ان لوگوں کی بات ماننا چاہیے۔ ہاں، ان تمام لوگوں کی بات قرآن حدیث کے خلاف جا رہی ہے تو آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن آپ قرآن حدیث پہ عمل کریں گے ان سے، لیکن آپ جو ہے بغاوت نہیں کریں گے۔ جو بیعت ہے وہ بیعت آپ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اگر کوئی آدمی اپنے امیر کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے امیر سے دور ہو جاتا ہے، اپنے امیر کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جاہلیت کی موت جو ہے اسے نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور جو شخص فوت ہو اور اس کی گردن میں امیر کی بیعت نہیں تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جو شخص ایسی صورت میں مرا کہ اس کے پاس کسی بھی امیر کی بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی اپنی الگ زندگی جینا، کسی امام سے کوئی مطلب نہیں، کسی ذمہ دار سے کوئی مطلب نہیں، کسی امیر سے کوئی مطلب نہیں، کسی حاکم سے کوئی مطلب نہیں۔ اب اس وقت کون ہے ہمارے ملک کے اندر؟ ظاہر بات اسلامی حکومت نہیں ہے، تو یہاں ہمارا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے علماء ہمارے ذمہ دار ہیں، جو جمعیات وغیرہ ہے وہ ہمارے ذمہ دار ہیں۔ ان لوگوں کے نقش قدم پر، ان لوگوں کے رہنمائی پر ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ وہی ہمارے جو ہے امیر ہیں، وہی ہمارے ذمہ دار ہیں، وہی جو ہے انہی کی بیعت ہم نے لی ہے، کیونکہ ہمیں ان کے دائرے میں رہنا ہے، خلاف نہیں کرنا ہے۔ اگر اختلاف ہم کریں گے تو ایسی صورت میں جو ہے بہت برا حشر ہوگا۔ الخلاف الشر، خلاف بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بیان کی، تو ان کے ظلم پر صبر کیجئے اور انہیں اچھے سے نصیحت کرتے رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین نصیحہ، الدین نصیحہ، کہ دین نصیحت ہے، دین سراسر نصیحت ہے۔ قلنا لمن، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے نصیحت ہے؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے خیر خواہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے دین پر چلنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے خیر خواہی ہے، اور تمام عالم کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ دین پر آپ عمل کیجئے اللہ کے لیے، ولی کتابہ، اس کی کتاب کے لیے، ولی رسولہ، اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے حاکموں کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمان، سارے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، سارے کے سارے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ہی دائرے میں رہ کر کے اور بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں حاکموں کو سمجھانا پڑے گا۔ اسی کو کہتے ہیں تبلیغ، جو کہ ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ آپ ایڈمنسٹریشن سے تعلق قائم کیجئے، آپ اپنے گاہے بگاہے پروگرام میں ان کو بلائیے، موقع ملے تو منسٹر لوگوں کو ہی بلائیے، اپنے مذہبی جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں خاص طور سے ایسے پروگرام سیٹ کیجئے جو پروگرام خاص طور سے غیر مسلموں کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو بلا کر کے قرآن کی تفسیر کریں گے تو انہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ ایسی چیز کریے، قرآن کی تفسیر میں ایسا موضوع اٹھائیے جس میں، جیسے یہ موضوع ہے ہمارا، اس طرح کے موضوع کو اٹھائیے کہ کیسے حاکم کو برتاؤ کرنا ہے عوام کے ساتھ، کیسے عوام کو حاکم کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، کس طریقے سے ملک جو ہے امن سکون کا گہوارہ بنے گا، کیا ہم کریں گے، کیا سختی کرنے سے کچھ ہوگا، کیا بلا وجہ جو ہے سخت دھارائیں لگا کر کے لوگوں کو پریشان کرنا، اس سے ملک میں امن سکون اور ترقی آئے گی۔ آپ ان کو اس انداز میں سمجھائیے کہ کتنا بہترین ملک ہم بنا سکتے ہیں پیار محبت کے ساتھ۔ لیکن اگر ہم اس میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے تو ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تو آپ ایڈمنسٹریشن کو بلائیے، اپنی ان باتوں کو رکھیے وہاں پر، قرآن حدیث کے دائرے میں، قرآن حدیث
میں اتنی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ باتیں کافی ہیں. صرف ان کو بلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. سیرت میں خاص اسے ایسے ٹاپک کو اٹھایا جائے جو ٹاپک جو ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حکومت کی, صحابہ اکرام نے کیسے حکومت کی, کس طریقے سے اتنے سے ایک آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دین لے کر آئے, اور آج دنیا میں کتنے لوگ ہو گئے. مذہب اگر بڑھانا ہے, آپ اپنے مذہب کی تعریف کروانا چاہتے ہیں, آپ اپنے مذہب کو اونچے مقام پر لے کر کے جانا چاہتے ہیں, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ کا مذہب اعلیٰ درجے پر پہنچے گا؟ کس طرح سے آپ کے مذہب کی طرف لوگ کھنچے چلے آئیں گے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں کیسے سمجھ میں آئیں گی جب ہم یہ چیزیں ان کے سامنے بیان کریں گے؟ تو جب یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ ہوگا. آخری میں ایک اور بات میں آپ سے کہہ دوں, حکام کی یہ ذمہ داری ہے, یہ تو عوام کی ذمہ داریاں ہو گئی کہ بہت ہی بہترین طریقے سے رہیں اور اچھے سے رہیں, ایک دوسرے کا حق ادا کریں, پیار محبت کے ساتھ رہیں. حکام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کریں, اور اگر رعایا میں غیر مسلمان بھی ہیں تو غیر مسلمانوں کی بھی حفاظت کریں, اور اگر حاکم غیر مسلم ہے تو وہ مسلمان اور غیر مسلمان سب کی حفاظت کریں. ظالم کے ہاتھ کو روکیں, سرحد اور اس طرح کی دیگر چیزوں کی حفاظت کریں, بارڈر وغیرہ جو ہیں ان کی حفاظت کریں, شریعت کے مطابق ان کے انفرادی یعنی جو ان کے پرسنل مسائل ہیں اور دینی معاملات میں تصرف کریں. اللہ کے اموال کو یعنی جو مال انہیں صدقہ, خیرات, زکوٰۃ اور دیگر طریقے سے حاصل ہوا ہے صحیح مصارف پر خرچ کریں, صحیح جگہ پر اس کو خرچ کریں. غریب کو غریب نہ کریں, امیر کو اور امیر نہ کریں, بلکہ متوازن طریقے سے کام کریں. فرائض کی تکمیل کریں جو ضروری ہے, رعایا کے تعلق سے جو کام ضروری ہے وہ کریں, کھانا پینا رہنا سہنا یہ فرض ہے, اتنا تو کرنا ہی ہے انہیں. اس کے علاوہ بھی جو زائد ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کا بھی خیال کریں, وہ چیزیں بھی ان کو میسر کرائیں. اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کریں, یعنی خود حاکم بھی اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے کسی رعیت کا حاکم بنا دیا, کسی جگہ کا حاکم بنا دیا, اسے جس دن موت آئے وہ اس حال میں مرے کہ اپنی رعیت کو دھوکہ دینے والا نہیں تھا. یعنی مرتے دم تک وہ اپنی رعیت کا خیال کرتا تھا, اپنی عوام کا, اپنی پبلک کا خیال کرتا تھا, اپنی جنتا کا خیال کرتا تھا, دھوکہ دینے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یعنی جنت میں ضرور داخل کرے گا, اس کے اوپر جو ہے جہنم حرام ہے. کس صورت میں جہنم حرام ہے؟ جبکہ وہ ان تمام کاموں کو کرے. جس طرح سے یہ باتیں بیان کی گئی, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسے ایسے کام اگر کرتا ہے, یعنی اپنی رعیت کو دھوکہ نہ دے اور اسی طریقے سے جو ہے تو انصاف کے ساتھ کام کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, اے اللہ, جو کوئی میری امت کے معاملے میں کسی چیز کا والی اور نگران بنے میری امت کے اندر, والی اور نگران بننے کا مطلب کیا ہے؟ حاکم بنے, پھر وہ ان کے ساتھ نرمی نہ کرے تو اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی نہ کر. ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو امیر مسلمانوں کے معاملات کا نگران بنے پھر وہ ان کے لیے جد و جہد نہ کرے, کوشش نہ کرے, بیٹھا ہے آرام سے اے سی چالو کر کے اور بس خالی جو ہے آرڈر دے رہا ہے لیکن کوئی کام صحیح سے ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہے, تو نہ کرے اور نہ ہی ان کی خیر خواہی کرے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا امیر ذمہ دار ہے. لوگوں کا امیر کون ہے؟ لوگوں کا حاکم قوم ذمہ دار ہے, اس سے رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا. وَهُوَ مسئول عن رعیتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رعیت کے بارے میں, اس کی عوام, اس کی جنتا کے بارے میں سوال کرے گا. اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین حکمران وہ ہیں جو رعایا پر ظلم کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیز مسلمانوں, ہم نے آپ کے سامنے قرآن حدیث کے روشنی میں, قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم نے آپ کو بتایا کہ عوام کو کیسا ہونا چاہیے, امام کو کیسا ہونا چاہیے, حاکم کو کیسا ہونا چاہیے. سب کی ذمہ داری ہے, سارے لوگ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. انشاءاللہ ضرور بضرور ہمارا یہ ملک عزیز, وطن عزیز ہندوستان, انڈیا,
انشاءاللہ العزیز بہت اونچے مقام پر جائے گا۔ لیکن اگر لوگ نہیں سمجھیں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی اگر اسی طریقے سے جہالت کے راستے پر چلیں گے، جاہلوں کے راستے پر چلیں گے، تو یہ ملک جو ہے شاید بہت دیر لگ جائے انصاف یہاں قائم ہونے میں، امن و سکون کا گہوارہ یہاں بننے میں بہت وقت لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔